جن کے من میں طلب تھی آخرت کی اور رب کی، وہ بھی مایوس ہو کر دنیا دار بن چکے ہیں۔ اور سرکار گوھر شاہی نے کیا فرمایا کہ کوئی طلبگار نہیں تھا مولا کا، پہلے دور میں ہم نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طلب پیدا کی ہے، ایسا تو ہوا ہی نہیں تاریخ انسانی میں۔ طلبگاروں کو بلایا جاتا تھا، یہ کون آ گیا ہے جو پہلے طلب ڈال رہا ہے، پھر خدا ڈالے گا جھولی میں۔ اس کے بعد سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں، گوھر شاہی کا عالم انسانیت کے لیے انقلابی پیغام۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی انقلاب ایک ایسی چیز ہے کہ جو زمانے میں پہلے کبھی ہوا نہ ہو، اور اب وہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جو زمانے میں پہلے کبھی ہوا نہیں، اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ یعنی فرسودہ روایات کو توڑنا، فرسودہ روایات کو توڑنا اور ایک نئی جدید شے متعارف کرانا، وہ انقلاب کہلاتا ہے۔ ریولوشن تو معلوم یہ ہوا کہ ریولوشن جو ہے در پردہ اس میں ایک جو فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے وہ ہے رینیول۔ انقلاب کے جو نیچے ہے کیا ہے، وہ سب سے زیادہ جو بھاری نقطہ ہے وہ ہے تجدید۔ یہ جو میں انقلاب کے معنی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں جا کے۔ ایسی کوئی چیز کا ہونا جو زمانے میں انکنونشنل ہو، وہ انکنونشنل ہو، پہلے ہوا نہیں۔ کہاں ہوا تھا پہلے؟ کہ آپ کسی بھی مذہب کے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں اور دل میں اللہ اللہ ہو جائے، یہ انقلاب ہے۔ مستحق تو ہے ہی نہیں کوئی۔ آج تک ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے مستحقین کو دیا ہے، اور یہ جو ذات آئی ہے گوھر شاہی کی، انہوں نے صرف غیر مستحقین کو دیا ہے۔ ایک بندہ مستحق نہیں رہا۔ ہم میں کون ہے جس کو طلب تھی خدا کی؟ کون ہے طلبگار خدا؟ ہم سارے تو مخنث تھے، دنیا کے طالب، عیش و آرام کے طلبگار، دنیا کے طلبگار، تن آسانی، اس زندگی کو بہتر بنانے کے طلبگار، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ قرآن نے کہا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو سیریس نہیں لینا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہ اصل زندگی ہے آخرت، یہ تو کھیل تماشا ہے، لہو لعب، کھیل تماشا ہے۔ اور ایسے دور میں کہ جس وقت کوئی مذہب سلامت نہیں رہا، اچھا بھائی مذہب سلامت نہیں رہا سے کیا مراد لی جائے؟ اب مذہب یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے مذہب۔ اگر ساری گاڑیاں خراب ہو جائیں تو آپ سفر ہی نہیں کر سکتے، اور سارے مذہب خراب ہو جائیں تو کوئی اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ اب یہ لوگوں میں اللہ کی طلب ختم کیسے ہوئی؟ اس کو سمجھنا ہے۔ پچھلے ادوار میں تو دنیا کی طلب، آخرت کی طلب، مولا کی طلب اوپر سے لکھا ہوا آتا تھا تقدیر میں۔ یہ زمانہ جس میں سرکار گوھر شاہی تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جن کو طلب تھی بھی، گاڑیاں نہیں چل رہی، کوئی سفر پر جا نہیں رہا، کوئی پہنچ نہیں رہا، لہذا لوگ مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے کہ کوئی لے جانے والا ہی نہیں ہے تو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے۔ جن کے من میں طلب تھی آخرت کی اور رب کی، وہ بھی مایوس ہو کر دنیا دار بن چکے ہیں۔ اور سرکار گوھر شاہی نے کیا فرمایا کہ کوئی طلبگار نہیں تھا مولا کا، پہلے دور میں ہم نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طلب پیدا کی ہے،
ایسا تو ہوا ہی نہیں تاریخ انسانی میں. طلبگاروں کو بلایا جاتا تھا. یہ کون آ گیا ہے جو پہلے طلب ڈال رہا ہے پھر خدا ڈالے گا جھولی میں. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، پہلے طلب ڈال رہا ہے. بھائی ایک تو کوچ وہ ہے جس کے پاس کرکٹ سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مجھے بھی سکھا دو، مجھے بھی سکھا دو، مجھے بھی سکھا دو. تو جو آ رہے ہیں ان کو وہ سکھا رہا ہے. اب ایک دور ایسا آ گیا کہ کوئی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہی نہیں. تو اگر ان کو پھر کوئی کرکٹ کی جستجو لگائے، آہستہ آہستہ ان کو کرکٹ کھلائے، جستجو نہیں ہے ان کو، طلب نہیں ہے کرکٹ کی، آہستہ آہستہ جو ہے پھر ان کے اندر کرکٹ کا شوق ڈالے پہلے، پھر جب کرکٹ کا شوق ان کے اندر آ جائے پھر ان کو کرکٹ سکھائے. یہ تو ڈبل کام ہو گیا. تو سرکار گوھر شاہی نے یہ کیا، طلب ہی نہیں تھی، طلبگار بنایا. تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں کوئی مذہب اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنا مقصد پورا کرے. مقصد پورا کرنا کیا ہوتا ہے کہ مذہب کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچے. کیا مقصد پورا ہوگا؟ آج سے 2000 سال پہلے یہودیوں میں 72 فرقے بن گئے تھے، مسلمانوں میں تو اب 73 بنے ہیں. یہودیوں میں 2000 سال پہلے 72 تھے، تو اب ان میں فرقے بن گئے. عیسائیوں میں بھی بن گئے، ہندوؤں میں بھی بن گئے، سکھوں میں بھی بن گئے، سکھوں میں بھی فرقے بن گئے، مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے. اب یہ سارے مذہب تو بیکار ہو گئے. اب اللہ کی طرف جائیں گے کیسے لوگ؟ ملا ہی نہیں. لوگوں نے بڑا ڈھونڈا اللہ کو. بھائی جب آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ 20 سال سے سنی ہے، بریلوی ہے، اور اب اچانک جو ہے یہ دیوبندی ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچارہ ادھر ادھر یعنی کھٹکھٹا رہا ہے نا دروازہ کہ کہیں سے اس کو راستہ مل جائے، اللہ مل جائے. تو اللہ تو ملا ہی نہیں کہیں. پہلے بریلوی تھا، پہلے جو ہے وہ درود و سلام پڑھتا تھا، ولیوں کے باتیں کرتا تھا. اب یہ دیوبندی ہو گیا ہے، اب اس نے مونچھیں کٹا لی ہیں، اب یہ توحید کی باتیں کرتا ہے. اللہ تو ملا نہیں. تو سرکار گوھر شاہی ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جب اللہ ملتا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ دعا جب بھی مانگی، تقدیر بدل دے اے مالک، آواز یہ آئی کہ اب ہم نے تقدیر بدلنا چھوڑ دیا. ایسے دور میں سرکار گوھر شاہی آئے ہیں اللہ کا عشق لے کے، جب لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لینا چاہتے. بھائی آج سے 30 سال پہلے جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو اس وقت میں نے نہیں سنا تھا کہ پاکستان میں کوئی دہریہ ہے. تو اب تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے پاکستانی جو ہے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، دہریے بن رہے ہیں، خدا کے منکر ہو رہے ہیں. تو کتنا بدلاؤ آ گیا ہے، کتنی گمراہی پھیل گئی ہے. ایسے دور میں جب دنیا کو، مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے، سرکار گوھر شاہی دین الہی، عشق الہی لے کے آئے ہیں. کر لو بات. ان وقتوں میں جب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، پتا ہے کسی کو؟ آج بھی پوچھ لیں کسی سے آپ، اس کو مان لو، اس کو مان لو، فرشتوں کو مان لو، آسمانی کتابوں کو مان لو، تمام نبیوں پر ایمان لے آؤ، بس تم مومن ہو. شرح قلب کیا ہے؟ شرح صدر، وہ اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے. تو دل کھولنے سے مراد یہ ہے کہ بات آسانی سے میری سمجھ میں آ گئی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میری شرح صدر ہو گئی. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری سمجھ میں آ گئی، سینہ کھل گیا. ارے واہ کیا بات ہے، بیڑا غرق کر دیا دین کا. آج تم یہاں بیٹھے ہو، بڑی عزت کرتے ہو، بڑے بڑے علماء ہیں یہ. کل یوم محشر میں دیکھنا ان کا حشر کیا ہوگا. جنہوں نے اتنی عزت اس دنیا میں کمائی ہے نا، اور لوگوں کو گمراہ کیا. کوئی الیاس قادری بن کے بیٹھ گیا، کوئی طاہر القادری بن کے بیٹھ گیا، کوئی فلاں قادری بن گیا، کوئی غامدی بن گیا، کوئی حامدی بن گیا، کوئی چوڑا بن گیا. یہ سارے جو ہے یوم محشر میں دیکھنا ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ. لاکھوں لوگوں کی گمراہی ان کی گردن پر ہوگی، لاکھوں لوگوں کی گمراہی. اب سرکار نے فرمایا کہ گوھر شاہی کا عالم انسانیت کے لیے انقلابی پیغام
فرمایا مسلم کہتا ہے میں سب سے اعلیٰ ہوں، جبکہ یہودی کہتا ہے میرا مقام مسلم سے بھی اونچا ہے، اور عیسائی کہتا ہے کہ میں ان دونوں سے بلکہ سب مذاہب والوں سے بلند ہوں، کیونکہ میں اللہ کے بیٹے کی امت ہوں۔ لیکن گوہر شاہی کہتے ہیں سب سے بہتر اور بلند وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے نہ ہو۔ زبان سے ذکر و صلات اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت ہے، جبکہ قلبی ذکر اللہ کی محبت اور رابطے کا وسیلہ ہے۔ یہ پیغام انقلابی پیغام، انقلابی کیوں کہا اس کو؟ کہ کوئی ایسا نہیں آیا جس نے تمام مذاہب والوں کو ان کے مذہب کا نچوڑ ایک لفظ میں بیان کر کے دکھایا ہو کہ تم مسلم ہے، تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے۔ مذہب کی لوڑ نہیں ہے، کوئی بھی مذہب ہو، دل میں اللہ کی محبت ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی سرکار بالفاظ دیگر یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ سمجھ رہے ہو، تم کہتے ہو کہ تم افضل ہو، وہ کہتا ہے کہ وہ افضل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں۔ فضیلت کا راز میں تم کو بتا دیتا ہوں، بجائے ٹکڑیوں میں فضیلت کے میں تم کو سب کو افضل بنا دیتا ہوں۔ تو سمجھتا ہے نا کہ تیرے دین نے تجھے افضل بنا دیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے دین نے افضل بنا دیا ہے، اور تم افضل ہوتے تو اسی طرح لوگوں سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ جو افضل ہوتا ہے وہ دوسروں کو نیچا نہیں دکھاتا۔ فضیلت کا راز یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے، پھر اس مذہب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی محبت بھی ذکر قلب سے ملے گی، اور رابطے کا وسیلہ بھی یہ قلب ہی ہے۔ یہ سرکار گوہر شاہی نے انقلابی پیغام عطا فرمایا۔ Bringing light, love, and peace in your life.